الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والهادي بالآرام أنت تتلو بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھے. میرا عنوان نبوت سے پہلے کا واقعہ. لہٰذا ایک دن ایک دفعہ ایک شخص اپنے لونڈی کو مار رہا تھا اور لونڈی فریاد پکار رہی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور امیر کو ظلم سے منع کیا، مگر وہ بدتمیزی سے پیش آیا اور بولا تم میری لونڈی کے بارے میں دخل دینے والے کون ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک مظلوم عورت کے معاملے میں ضرور دخل دوں گا. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے. ساری رات نہ سو سکے، بار بار فرماتے تھے اس قوم کا کیا انجام ہوگا جو کمزور عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. کاش میں اس لونڈی کی کچھ مدد کر پاتا. حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دیکھی تو عرض کیا آپ بے آرام نہ ہو، میں صبح اس لونڈی کو خرید کر عذاب کر دوں گی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بے حد خوش ہوئے. صبح کو حضرت خدیجہ نے بھاری قیمت ادا کر کے اس لونڈی کو خریدی اور آزاد کر دیا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا غلام باغ میں پانی دے رہا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ جب کنویں سے پانی نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور دودھ لے کر خود پانی نکالنے لگے اور باغ کو سیراب کر دیا. پھر فرمایا آئندہ جب باغ کو پانی دینا ہو تو مجھے بلا لیا کرو. ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جو سردی سے کانپا ہوا جا رہا تھا. کوئی گرم کپڑا اس کے بدن پر نہ تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور حال پوچھا. بچے نے کہا میں ایک یتیم غلام ہوں اور میرا آقا مجھ پر ظلم کرتا ہے. یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے. اسے کپڑا اڑایا اور دوسرے دن دیکھا کہ وہی بچہ بہت بھاری بوجھ اٹھائے جا رہا ہے اور اس کے گردن بوجھ کی وجہ سے دھری ہوئی جاتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کا بوجھ اپنے کاندھے پر رکھ لیا اور جہاں اس کو جانا تھا وہاں پہنچا دیا. پھر فرمایا اے بچے محمد کو تکلیف میں یاد کیا کر. اس دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک یہودی کا غلام سخت بیمار ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تو اندھیرا بہت تھا اور وہ غلام کپڑا اوڑے لیٹا تھا. اس نے حضور کی آواز سنی تو کہا کیا میرے آقا نے کسی غلام کو میری مدد کی خدمت کے لیے بھیجا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تیری خدمت کے لیے آیا ہوں. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر اس غلام کے پاس رہے اور خدمت کرتے رہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن اور جوانی میں شرک بت پرست سے پرہیز کرتے تھے. کسی کا ایسا کرتے دیکھتے تو منع فرماتے. ایک دفعہ قریش نے بت کی چڑھاوے کا کھانا سامنے لا کر رکھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے سے صاف انکار کر دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شروع ہی سے بدھوں سے نفرت تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کبھی بدھ قوم میں قدم رکھا نہ کبھی بدھ پرستوں کے محلوں میں شریک ہوئے. نبی ہونے سے پہلے آپ دوس نہایت نیک اخلاق والے لوگ تھے اور ان میں حضرت ابو بکر نہایت ممتاز شخص تھے. اچھے احسن طریقے سے یہ بچی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہم سب کے سامنے پیش کر رہی تھی اور نورانی قاعدہ سے یہ بچی یہیں پر پڑھ کر کے ابھی بنگلور جانے کے بعد بھی فون کے ذریعے سے اس فقیر سے علم حاصل کر رہی ہے. اور بس میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس بچی کو مزید کامیابی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اور ہم سب حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والے بندے بنے خدا کے.
کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے نا بہت بلند ہے، اور اتنا بلند اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آئیے پہلے میں نعت شریف کی ایک چند اشعار آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ سب مل کر کے درود شریف بھی ساتھ پڑھیں اس کے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب سنبل پیچا گیسوئے پرخم صلی اللہ علیہ وسلم صبح درخشاں روئے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا سراپا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی سمجھے رتبہ والا طور سے افضل عرش سے اعلیٰ، کیا کوئی سمجھے رتبہ والا طور سے افضل عرش سے اعلیٰ، جن کے کفے نعلین مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، سنبل پیچا گیسوئے پرخم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سخا سے کون و مکان ہے، ان کی عطا سے خلد و جنا ہے، ان کی سخا سے کون و مکان ہے، ان کی عطا سے خلد و جنا ہے، ان کے کرم سے کوثر و زمزم صلی اللہ علیہ وسلم، دولت و عزت شان بھی جائے جسم سے میری جان بھی جائے، دولت و عزت شان بھی جائے جسم مٹے جان بھی جائے، ان کی محبت دل سے نہ ہو کم صلی اللہ علیہ وسلم، کی محبت دل سے نہ ہو کم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر سے کیا ان کی ثنا ہو،
خدا ہو مظہر سے کیا ان کی ثنا ہو جن کی صفت قرآن خدا ہو عاشق رب معشوق دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عاشق رب معشوق دو عالم صلی اللہ شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے. ماشاءاللہ اپنے مسلسل اللہ کے کلام کے بعد ذکر رسول یہاں پر بچوں کے ذریعے مدرسے محمدیہ کے طلبہ طالبات نے ذکر رسول کا شرف حاصل کیا اور ہم سبھی لوگوں کو سنایا ہے. اور سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول شریف کے پہلی تاریخ سے مسلسل 11-12 دن تک یہاں پر مولود شریف پڑھا جاتا ہے. کیونکہ سب کو تو معلوم ہے ہمارے پیارے آقا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اسی مہینے میں 12 ربیع الاول شریف کی صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے. کیا ہے؟ نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ہر نعمت کا چرچا کرنے کا حکم ہے. اور میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. ہر چیز تو مٹنے والی ہے، جسم، جان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن عظیم میں مومن وہی شخص ہے جو آقا علیہ السلام کو جان سے زیادہ قریب رکھتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام میں بھی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا لا یؤمنو حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تن سے، من، دھن سے، اپنے عزیز سے، اپنے والدین سے زیادہ محبت حضور سے نہ کرے. میرا تن، من، دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیاری چلا جانا. اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی حبیبنا و مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. جیسے نبوت سے پہلے کا واقعات مبسم آپ کے سامنے بیان کر رہی تھی. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتوں سے کس طرح بیزار ہوتے ہیں. اور یہ اسلام کی بنیاد ہے. بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے.
توحید نماز روزہ زکات حج، لیکن توحید جو ہے یہی سکھاتا ہے بتوں سے بیزاری کرنا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ شرک جو ہے یہ گناہ عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اور کبھی بھی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے مندروں کو دیکھتے تھے تو چہرہ پھیر کر کے کلمہ توحید پڑھا کرتے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر ذرہ برابر بھی ان کی تعظیم ہمارے دل میں آ جائے گی بتوں کی تو پھر کیا ہو گیا؟ ایمان ضائع ہو گیا. کیونکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایک پولیٹکس میں کام کرنے والا کل اور میں اور محسن بھائی کافی پینے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک آدمی ہار لے کے کھڑا ہوا ہے بنگار پیٹ کا. میں نے دکھایا دیکھو یہ اپنے ایمان کو کیسے ضائع کرتے ہیں. اگر وہ علم حاصل کرتا تو یہ نوبتیں نہیں. آج کے بعد ہمیں یہ کرنا چاہیے سوائے خدا کے کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں. ایک بات، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے کس طرح بیزاری کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کون تھے؟ دشمن کون تھا؟ ابو جہل بھی دشمنوں میں ہے، شیبہ دشمنوں میں ہے، ابو لہب دشمنوں میں، بہت سارے دشمن تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکی زندگی 53 ایئرس اور 10 سال مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام نے زندگی فرمایا. پورے کل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی ہے. لیکن مکہ المکرمہ میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہو گیا حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد کہ ایک بت بولنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے لگا. تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے دعوت دی، آؤ آج میرا بت بولنے لگ گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ جاتے ہیں. بت جب خلاف بولتا ہے، خلاف بولنے کی جگہ حضور کی تعریف کرنا شروع کرتا ہے. جب بت تعریف کرتا ہے تو پھر ابو جہل کو غصہ آتا ہے تو پھر اسی وقت اس بت کی گردن کو توڑ دیتا ہے. اب اس وقت میں کیا ہوا؟ اور اس بت کی گردن جب توڑ دیتا ہے تو پھر آ کر کے کچھ دیر کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں تو ایک جن کھڑا ہو گیا، اس کی تلوار میں خون ٹپک رہے ہیں. وہ جن کہتا ہے یا رسول اللہ، پہلے جو آواز آ رہی تھی وہ کافر جن کی تھی، جب میں آیا آنے کے بعد اس کو قتل کر دیا، اور پھر جب تعریفیں سنی ہے وہ یا رسول اللہ میری تعریف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف کچھ سرکش انسان اور کچھ سرکش جن کے علاوہ سب تعظیم کرتے ہیں. چاہے نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو. کنکر مصطفیٰ جان رحمت پر کلمہ پڑھتے ہیں. جس طرح ابو جہل نے حضور کے سامنے کچھ کنکریں چھپا کے کہا اللہ کے رسول ہے تو بتائے میرے مٹھی میں کیا ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے مٹھی میں کیا ہے وہ میں بولوں یا مٹھی میں جو ہے وہ بولے. تو اس نے کہا کہ دوسرا دعویٰ بہت اہم ہے، تو میرے مٹھی میں کیا ہے وہ کبھی بول سکتا ہے. حضور کے اشارے ہوئے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے. جب کنکریاں نے کلمہ پڑھی ابو جہل نے وہیں پر پھینکا، روانہ ہو گیا. اس سے مراد کیا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد پر چڑھتے ہیں، جب پہاڑ ہلنے لگتا ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر ٹھوکر مار کے کہتے ہیں اے پہاڑ رک جا. اس پہاڑ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 3 شہید ہیں. تو وہ پہاڑ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا تجھے مجھ سے محبت ہے اور میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. پہاڑ پتھر کیسے حضور سے محبت کرتے ہیں، شجر و حجر حضور سے کیسے محبت کرتے ہیں، جانور کیسے حضور سے محبت کرتے ہیں. لیکن امتحان کس پر زیادہ ہے؟ کچھ سرکش جنات پر اور
इंसान होगा। अब जो मिलाद उन नबी है, आप देखेंगे जगह जगह पर कैसे लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। आला एक शेर ने फरमाया, किसी ने क्या खूब कहा, निसार तेरी चहल पहल हजारे ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये लोग बोलते हैं सिर्फ दो ही ईद, ईद उल अजहा और ईद उल फितर। मैं आपसे बोलूं, हदीस पाक में जुम्मा के दिन को ईद कहा या नहीं कहा? आज एक मीटिंग चली एक जगह में, वहां बोलते हैं नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम मिलाद नबी को पैदा तो हुए, फिर हुजूर की वफात हुए। सुन्नी खुशी मनाता है, गम कई को नहीं मनाता। ये सवालात बंगार प्रिंट में भी जगह जगह पर किया जा रहा है। पान बेचने वाला, टमाटर बेचने वाला, वो क्या जवाब देगा? अब उन लोगों को भी मालूम है कि सवाल वही जगह पेश करें जो कंफ्यूज हो जाए। उलमा के पास आकर के ऐसे सवालात नहीं रखे। क्या बोलते हैं? हुजूर की खुशी मना। मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्यों हमारे मदरसे में ये नात पढ़ाई जाती है? तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला। पढ़े, तो जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने, ताकि सुन्नियों को यह अकीदा मालूम हो जाए हमारा नबी मरा ही नहीं, वो तुम्हारा नबी हो गया, वो चले गया होगा। और उनकी किताब में यह भी लिखा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक लम्हे के लिए इस दुनिया से चले, कायनात रुक नहीं पाए। मैं आपको बता दूं, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने का गम मनाना चाहिए, वो कुछ लम्हे के लिए। अब हमारा नबी जिंदा ही है, और शौक जो है ना मनाया जाता है सिर्फ 3 दिन। हुजूर का विसाल हो के 3 दिन नहीं हुआ, तो फिर शौक खत्म है। और ये खुशी को लेकर के कयामत तक मना सकते हैं। और ये ईद का दिन जो है, जुम्मा ईद का दिन है। क्यों? जुम्मा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए, और आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी जुम्मा ही में हुआ। तो फिर लोग जुम्मा के दिन ईद मनाते हैं, गम मनाते हैं? ईद मनाते हैं ना, घर में बिरयानी वगैरह पकती है। जुम्मा के दिन स्पेशल होता है या नहीं होता? क्यों होता है? खुशबू लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं। जुम्मा ईद का दिन है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिर इसी दिन विसाल हुए। विसाल क्यों नहीं बनाते? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार की बात। मिलाद शरीफ जो है, इसका असल माना जो है मिलादुन नबी, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। समझ रहे? अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, तो उससे पहले के वाकयात तो आप लोगों ने सुना ही था, कैसे जुल्म सितम हो रहे थे। नबी क्यों आए? हुजूर आने का मकसद क्या है? आपको इंसानियत का रास्ता दिखाने के लिए आए, आपको जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए आए, आपको कब्र की मनाजिलों को आसान करने के लिए आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने का मतलब क्या है? प्यार मोहब्बत बांटने के लिए आए, अल्लाह का कलाम आपको देने के लिए आए, नमाज आपको देने के लिए आए, शरीयत मुताहरा की हर चीज आपको देने के लिए आए। और आपको लेना है या नहीं लेना है? लेकर उस पर अमल करना है या नहीं करना है? आज मैं ऐलान करूंगा, हर कोई आकिल बालिग पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, चाहे वो कमेटी वाला ही क्यों ना हो। हर मदरसे के तलबा, हर मदरसे के कमेटी को, हर मस्जिद के कमेटी को ये ऐलान कर दिया जाए, वो कलीमा सही से पढ़ के दिखाए। अगर ऐसा होएगा ना, वहां आलिम की कदर भी होगी, एक इमाम की कदर भी होगी। अगर कमेटी वाला कुरान नहीं सीखेगा, अगर कमेटी वाला
مسئلے مسائل نہیں جانے گا، وہ عالم پر ظلم کرے گا اور اس کا حشر بہت ہی برا ہونے والا۔ اس لیے میری آواز یہ چینل کے ذریعے سے کہیں بھی جاتی ہو، آج صدر کون بنتا ہے؟ برا مت جانا، جو زیادہ گنڈا گری کرتا ہے، بہت کم ملتے ہیں متقی پرہیزگار۔ جو آواز دینے والا ہے یہ مدرسہ چلا نہیں پائے گا، مدرسہ وہی چلائے گا جو اللہ اس کے رسول کا خوف اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، جو عالم کی تعظیم کرتا ہے، جو استاذوں کا ادب کرتا ہے۔ جو استاذوں کا ادب نہیں کرتا، جو عالم کی قدر نہیں کرتا، وہ دنیا آخرت میں برباد ہونے والوں میں سے ہے۔ اس لیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ تشریف لائے، اور سورہ صف کی آیت میں بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 5 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ خوشخبری ہے، میرے بعد احمد تشریف لانے والے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام کیا ہے؟ احمد۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کی ماں جو ہے بڑی خوش نصیب ہے جو آپ کو دودھ نوش فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی محفل میں کہنے لگے میں کچھ بھی نہیں، میرے بعد جو احمد آئیں گے، جو ماں ان کو دودھ پلائے، وہ تمام ماؤں سے افضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضور آئے نہیں، تخت جا رہا ہے، جب تخت جا رہا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نیچے کرو، ہوا سے کہا کہ نیچے اترو، تو ہوا سے نیچے اتر گئے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم پیدل چلو۔ تو یا نبی اللہ یہاں پیدل کیوں چلا رہے ہیں؟ اسرف پہلے اس شہر کا نام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہاں آج تو یہ جنگل ہے، کل مدینہ بن جائے، مدینۃ المنورہ تو ہے نا، یا آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو ان کی تعظیم کے لیے کچھ صحابی ان کے جمع ہو گئے، رک گئے، تو اجازت بھی دے دیے، مدینہ شریف بستا گیا۔ جب سرکار مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے، حضور کی خواہش تھی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی بھی خواہش ہوگی، گھروں میں لگاتے، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، آ جائے مقدس سے شہ دی جو میرے گھر، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا۔ ہر کی خواہش ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ایوب انصاری کو اس خط کی خبر بھی نہیں تھی، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خط دو مجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہیں پر جا کے رکی۔ تو اس طرح مدینۃ المنورہ میں حضور علیہ السلام سے وہ دو چیز ہوتی ہے، ایک مہاجر، ایک انصار۔ مہاجر کسے بولتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے تھے مدینۃ المنورہ، اور مقیم مدینۃ المنورہ میں جو صحابی تھے ان کو کیا بولتے ہیں؟ انصار صحابی تھے۔ اس طرح میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، برکتیں رحمتیں نازل ہوئی، آج بھی محسوس کرنے والے کر رہے ہیں، اور سب کو نظر نہیں آتا ہے، صرف سنیوں کی قسمت میں ہے۔ اگر سنی جو ہے جہل سے ہٹ جائے، میں آج تک جو ہے نا، آج سے پہلے جتنے بھی میلاد ہو رہے صرف عشق مصطفیٰ کے دور پر میں کہتا تھا، سنیوں کو یہ بیان بھی بہت پسند آتا تھا، لیکن میں آج اعلان کر رہا ہوں تمہاری اصلاح کی جائے گی، زندگی کیسے کرنا، قرآن صحیح کیا جائے گا، صرف جھنڈے لے کر 2 دن ہلا دینا یہ میلاد نہیں ہے، صرف گلیوں کو سجا دینا 2 دن یہ میلاد نہیں ہے، 2 دن کا میلادی نہیں بننا، انسان کو گناہوں سے رکنا۔ حضور علیہ السلام کی میلاد اصل یہ ہے، خوشی مناؤ، جھنڈے لگاؤ، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کمکمے لگاؤ، کوئی اعتراض نہیں، ہر جائز کو اپنی جگہ ہے کرو، لیکن اپنے نفسیات کے بنیاد پر، صرف دعوت کے بنیاد پر ہم نے شریعت کا قتل کرنا، ہم شریعت مطہرہ کو چھوڑنا، علم دین حاصل نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی جہادت ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں،
اس لیے میں آ کر کے یہاں پر 10 منٹ سے زیادہ نہیں بولتا ہوں، تاکہ یہ چھوٹے بچے بھی باہر سے آ جاتے ہیں، ان کی وجہ ڈسٹربنس جب ہوتی ہے نا تو بیان کرنا مجھے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ میں بھی مساجدوں میں تقاریریں کرتا ہوں 50-60 منٹ، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں کچھ بچے تبرک کے چکر میں آ جاتے ہیں تو وہ خراب کر دیتے ہیں ماحول۔ اس لیے میں بیان کو، مجھے بولنے کا تو اصل موضوع تھا وہ ابھی میں شروع ہی بھی نہیں کیا، تو بس صرف میں آپ کو ماحول بنا رہا تھا۔ تو اس ڈسٹربنس کی وجہ سے میں اب تقریر بھی یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں انشاءاللہ آئندہ بھی بولتے ہیں، ہر وقت ہم بولتے ہی رہتے ہیں اور مرتے دم تک ہم بولتے ہی رہیں گے، آخری سانس تک ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہی رہیں گے، کیونکہ حضور کا ذکر جو ہے وہ خدا ہی کا ذکر ہے۔ چیز کی تعریف کرنا بنانے والے کی ہی تعریف ہے، اس طرح نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا۔ دیکھو آج فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں یہ کرامن کاتبین وغیرہ جو لکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی فرشتے آتے ہیں، وہ خدا کے پاس جائیں گے، گواہ ہو جائیں گے کون کون صحیح سنا اور کون کون اس پر عمل کیا اور کون کون حضور کی محبت اپنے دل میں پیدا کیا۔ سب کے لیے انعام دونوں جہاں ہیں، بگاڑنے والوں کے لیے نہیں، جو محفلوں کو بگاڑتے ہیں، جو یہ سب نہیں ہے۔ اور بچے نادان ہوتے ہیں، اب ان کو سبق بھی سکھایا جاتا ہے بعد میں، ان کی سختی جو کرتے ہیں صرف ان کے اصلاح کے لیے کرتے ہیں، ورنہ ہم دشمن نہیں ہے بچوں سے۔ اگر بچوں کو مارتے ہیں تو بھی ان کے لیے بھلائی کے لیے مارتے ہیں۔ تو اسی طرح میں اپنے تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی درود خوانی، قصیدہ وغیرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کل بھی ہے نا، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس چینل کے ذریعے سے دین مصطفیٰ سکھایا جائے گا۔ ایک کیا ہے، تمہاری نماز کو کامل کرنا، اور اس چینل کے ذریعے سے یہ سکھایا جائے گا، علماء اکرام کے سامنے جا کے ہم ڈسکس کریں گے چند دن کے بعد، کچھ اہم موضوعات پر بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور اس فقیر کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اور تیسری بات جو ہے، بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں ہم بات کریں گے، انشاءاللہ تعالی تعلیم اہم ہونی چاہیے، اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی اچھے سے ہوگا تو آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ اگر آپ اس سے ہٹ جائیں گے، اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی، چاہے لاکھ طوفان ہمارے پیچھے آ جائے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین مصطفیٰ کو آگے بڑھانا۔ اور پیچھے کہاں مخالفت نہیں تھی، امام اعظم کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، امام حسین کے پیچھے دین پر جتنا لوگ وزن ہوتے ہیں نا، اتنے مشکلات آتی ہی رہتی ہیں۔ منافقین کہاں نہیں رہتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیسے کیسے منافقین تھے جی، کیسے کیسے آزمائشیں آئی ہیں۔ کسی بڑے نے کہا، اگر کوئی دین پڑھانے والا کوئی اہم کام ہے، سب تمہاری تعریف کرنے والے، تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ کو تمہارا خدمت کرنا پسند نہیں ہے۔ اور پیچھے جو ہے نا سازشیں کرنے والے اور دین پر بوجھ ڈالنے والے ایسے لوگ ہیں، تو مبارک کہا کہ تمہاری خدمات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔ تو اسی تحت سے ہمیں دنیا کی کتنے بھی مشکلات آ جائیں، بس اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، اسی میں ہماری قبر اور حشر آسان ہو۔ تو بس میں یہی اعلان کروں گا، مدرسہ محمدیہ میں ہر بچہ جو ہے اپنے والدین کی تعظیم کرنے والا بن جائے، اور ماں باپ سے زیادہ استاذ کی تعظیم کرے۔ اگر استاذ کی تعظیم نہیں کرے گا نا، برباد ہونے کے لیے دیر ہی نہیں، دنیا آخرت میں اللہ اسے ذلیل کرے گا، اس کی قبر میں عذاب ہوگا، کیونکہ تمہیں نیکی کا درس دے اور تم پھر اپنے استاذوں کی بغاوت کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے مسلمانوں،
ماں باپ سے زیادہ اپنے استاذوں کی ادب کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے میرے استاذ ماں باپ، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن، اہل ولد عشیرت پہ لاکھوں سلام. اس طرح تمام لوگوں کو سلام کہا گیا ہے. تو بس میں تقریر ختم کر رہا ہوں. عشق مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، ہر گناہوں سے بچیں، اور پھر قرآن عظیم کو درستگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ. یا ربی بالمصطفیٰ بالمقاصدنا واغفر لنا یا محمد یا واسع کرم. الہ العالمین جو کچھ بھی پڑھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا قبول فرما. اللہ تعالی عز و جل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جتنا مانگا ہے مانگنے سے زیادہ اسے بھی پورا عطا فرما. اسلام کے ساتھ زندگی، اسلام پر خاتمہ، ایمان پر خاتمہ بھی خیر عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں میں اللہ جس کو بھی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اس میں خوب کامیابی عطا فرما. ہماری بچیاں اس محفل میں دور سے آئی ہوئی ہے، اللہ پاک اس کو بھی جزا عطا فرما. اس طرح جو بیمار ہے صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، حیات عمر میں درازی عطا فرما. سب کو مدینہ پاک کے حاضری کا شرف نصیب فرما. ہمارے گزرے ہوئے مرحومین کو اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ بدرجہ ثواب عطا فرما کر ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما. الہی رحم فرما، کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے. کربلا رت شہید کربلا کے واسطے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم. صلاة وسلام عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. دال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سید اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد